الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. ہم بے احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیران میر میران شاہ جیلان غوث پاک ایک نظرداری پر حال ماں پریشان غوث پاک لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زوسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئی اس مبارک اور مسعود محفل شادی خانہ آبادی میں کچھ کہنے سننے سے پہلے تھوڑی دیر کچھ باتیں کرنے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سید عالم نور مجسم مالک کائنات مختار کائنات مقصود کائنات امام کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع امت نبی رحمت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں سنی گنگرج کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتغویلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. شور یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. چونکہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہوتی تھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں لیکن جتنی دیر سے بیٹھے ہیں اتنی دیر نہیں بیٹھنا ہے. اب میرے بعد انشاءاللہ راجستھان کا ایک معروف مشہور لہجہ بلبل گجرات محترم قاری جاوید قادری صاحب قبلہ تشریف آور ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا مفتاح شان راجستھان بلبل راجستھان قاری محمد شریف صاحب پالی اپنے مخصوص انداز میں آپ کی روح کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا, کوئی 20-25 منٹ آپ سے کچھ خاص باتیں کر کے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہوں. ایک بار درود شریف اور سنا دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہ کا فضل ہے کہ شادی کے مبارک موقع پر محترم ارشد رضا صاحب نے اس مقدس محفل کو سجایا ہے. اللہ پاک ان کے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس نے اس محفل پاک کو سجانے میں جس حساب سے بھی حصہ لیا اللہ سب کو نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. یہ توفیق ہر ایک شخص کو میسر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ مالدار محفل نعت سجاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ غریب محفل نعت سجاتے ہیں, بلکہ ایسا ہے ابھی محترم فیروز اشرفی صاحب پڑھ رہے تھے یا حشمتی صاحب میں تو بہت دور تھا کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ اجازت حضور دیتے ہیں تو حضور کی محفل سجائی جاتی ہے. آپ ایسے ہی زبردستی نہیں آ کے بیٹھے. اچھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شریف صاحب سہرے کے طریقے بتا رہے تھے کہ سہرا جگ رہا ہے, چل رہا ہے, کھل رہا ہے, ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, جج رہا ہے, مگر آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. آپ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا. کیا یہ سنیوں کا انداز ہے؟ بھائی حال تو ہمارا یہ ہے, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. ایسے ہی کوہرام مچے گا, ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نہیں, آواز نہیں آئی. آواز بلند کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. منہ سے کپڑے ہٹا کے کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجا کے بیٹھے. آنے والے مہمانوں کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو زبردستی نہیں بٹھایا گیا, بلکہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے تو اچھی آواز والوں سے, اپنے پسندیدہ ثنا خان سے اپنی پسند کی نعت سننے کے لیے آئے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آئے. برادران ملت اسلامیہ, بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا, میں تیزی کے ساتھ اپنی تمہید کو شروع کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم اور آپ اگر کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس قوم کے پاس پیسہ کتنا ہے. اگر کسی قوم کا مستقبل, کسی قوم کا فیوچر آپ کو دیکھنا ہے تو اس سے یہ نہیں, اس چیز سے نہیں پتہ لگایا جا سکتا کہ بھئی جناب والا اس قوم کے لوگوں کے پاس گھر کتنے ہیں. اس سے اس قوم کی ترقی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس قوم والوں کے پاس پیسے کتنے ہیں. بلکہ میں بات کو تیزی کے ساتھ سمیٹ کر آگے بڑھوں, صرف اتنی سی بات ہے, اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کی کنڈیشن کیا ہے, اس قوم کے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے. اگر اس قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ حضور کے نام پر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مچل جانے کی حیثیت رکھتے ہیں, اگر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ حضور کی ناموس پر زبان سے نہیں صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر نہیں بلکہ اپنی پیشانی کو رب کے دربار میں خم کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں, اگر کسی قوم کا نوجوان اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے, اپنے رب کی رضا چاہتا ہے, اگر قدرت اسے مال دیتی ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے, اگر قدرت اسے مال لے لیتی ہے تو بھی اسے خدا یاد آتا ہے, اگر نوجوانوں کی کنڈیشن
لگا ہوا ہے، اگر اس قوم کا نوجوان صرف انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، اگر قوم کا نوجوان رات کی تاریکیوں میں اپنے آنکھ کو سینکنے کی تیاری کے معاملات کرتا ہے، اگر قوم کا نوجوان اپنے رب سے دور ہے، اگر قوم کا نوجوان فضول خرچیوں میں ماہر ہے، تو آپ دیکھیں یہ طریقہ مٹنے والی قوموں کا ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے۔ آج ہماری کنڈیشن کیا؟ سسرال جانے کے لیے ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں، مگر خدا کے گھر جانے کے لیے 5 روپے کی ٹوپی نہیں۔ یہ ترقی کرنے والی قوم کا حال ہے۔ آپ کو پکنک منانے کے لیے 1500 کے جوتے خریدنے کا وقت ہے، مگر اللہ رب العزت کے گھر میں جانے کے لیے آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے کی بات نہیں ہے، یا کوئی بایزید بستانی نہیں بیٹھا ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ جناب سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا، اگر تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا کیا جاتا ہے، غریب نواز کہتے ہیں ایسے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ کیا دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں؟ میں کیا کسی کو دیکھ کے ہنسوں گا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بات تو میں یہ کر رہا ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے خود کٹھے کھوتے ہیں، ہم مودی کو روتے ہیں، فلاں کو روتے ہیں، فلاں کو روتے ہیں۔ ارے کس پارٹی نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی شادی میں عورتوں کو نچواؤ؟ کن لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فجر کی نماز میں مسجدوں کو خالی کرو؟ امام بیچارے مسجدوں کی تاریکی سے ڈر ڈر کر امام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ صاحب فجر میں آتا کوئی نہیں، عشاء میں آتا کوئی نہیں، کھانا پوچھتا کوئی نہیں، میں کیا چور ڈبلو پوچھ کے عاقبت پر رہوں یا ہنسوں؟ رونے کا مقام تو یہ ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں نے اپنی جان قربان کر کر کے اسلام کو جوانی دی تھی، آج ہم نے پتہ نہیں کس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے پاس دعوتوں میں جانے کا وقت ہے، مؤذن حیا علی الفلاح کی صدا دل میں 5 بار لگا لگا کے بوڑھا ہو گیا، مگر ہمیں نہیں وقت ہے۔ کیوں؟ کام پہ جا رہے، پیسے کمانے جا رہے۔ کتنے روپے لے کر جاؤ گے اپنی قبر میں؟ کتنے ہائیڈروجن لگاؤ گے اپنی قبر میں؟ اور کون ہے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائیں گے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں بھی ایک لمحہ قبر کے باہر نہیں بیٹھتی، قبر کے اندر کون جائے گا؟ جتنی دوستیاں ہیں سب ایک دن ساتھ چھوڑ دیں گے، اور ایک دن تو وہ دن آئے گا جب آئے گا۔ آج دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے تو جتنے ساتھ میں کھڑے ہو کر فوٹو کھچانے والے لوگ ہیں سب سائیڈ میں ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی پوسٹ کو لائک کر دے تو آپ کا سب سے سچا پکا محب؟ نہیں، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، بات کو مزید گہرائی میں نہیں لے کر جانا چاہتا، مگر ہماری کنڈیشن یہ ہو گئی ہے، ہماری کیفیت یہ ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں جناب جو جتنا زیادہ مشہور ہے وہ اتنا زیادہ مقبول بھی، ہرگز نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پڑوسی ملک نے، پڑوسی کیا بہت دور ہے ہمارے، نجد کے ان لوگوں نے، عرب کے ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کے قدموں کے نشان کو مٹایا تھا، عرب کے ان لوگوں نے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جسد اقدس سے لگی ہوئی ان عمارتوں پر تالے لگائے تھے، حضور کی بنائی ہوئی خاک شفا، حضور علیہ السلام نے جس علاقے کو خاک شفا کا، لوگوں نے وہاں تو تالے لگوا دیے، اور ہندوستان کے بالی ووڈ کے ایکٹر کو بلا کر وہاں اس کی انگلیوں کے نشان لگوا رہے۔ وہاں معاملہ واضح ہے، بات کلیئر ہے کہ سچائی ادھر نہیں ہے جدھر مال ہے، سچائی ادھر ہے جدھر مصطفیٰ کی آل ہے۔ آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کدھر ہے، آپ دیکھیں کہ خواجہ ہندوستان کدھر ہیں، آپ دیکھیں کہ سرکار مخدوم سمنا کدھر ہیں، آپ دیکھیں نظام الدین محبوب الہی کدھر ہیں۔ تقریر میں لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں جوہر خطابت دکھانا چاہتا ہوں، میرے بعد بھی جو ہے وہ تشریف فرما حضرات ہے، میں اپنے بھائیوں کا حق کھانے والا مولوی نہیں ہوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ آج اتنا کر رہا تھا، آخر کب ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی؟ پھر پورا جل رہا ہے، آپ کے قرآن کو جلا دیا گیا، آپ کے منبروں کو توڑ دیا گیا، بچوں کو لوگ شہید کرنے پر آمادہ ہے، داڑھی ٹوپی کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جناب حضور کے نام لینے پر حضور کو گالیاں دی جا رہی ہے، حضور کے خلاف باتیں کر کر کی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، اور میری قوم کا نوجوان ہے کہ ان کھٹی پھٹی لاشوں پر رونے کے بجائے ان پر دعائیں مغفرت کرنے کے
میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان تو ایسے تھے. آج کس لیول کے مسلمان؟ اقبال نے اسی لیے کہا وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ تو حال ہو گیا مسلمانوں. ہماری اپنی تاریخ پڑھے کس طرح نوجوانوں نے اسلام کو ترقی دی ہے. نوجوانوں نے بزرگوں کی سرپرستی اپنی جگہ. تیزی کے ساتھ میں آپ کو چند باتیں پیش کر کے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ. اور کن کن نوجوانوں کی بات کروں میں؟ کن کن نوجوان؟ حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے کے جوانوں کی بات کروں یا حضور علیہ السلام کے دور کے جوانوں کی بات؟ ایک جوان کا قصہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ جنتی صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول محترم نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ہر صحابی کہتا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میری ماں بھی آپ پر قربان, میرا باپ بھی آپ پر قربان. اور حضور نے احد کے موقع پر ایک صحابی سے کہا تھا اے سعد یہ تیر لو دشمن پر چلاؤ, تم پر محمد کے ماں باپ قربان ہو. سوچے کتنا بڑا مرتبہ. مگر ایسے تو نہیں ملا نا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں نے بدر کی جنگ لڑی تھی, توجہ ہے آپ کی, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں نے بدر کی جنگ لڑی تھی, پیٹ پر پتھر باندھ کر جو جنگ لڑی گئی تھی, 300 لوگوں نے 1000 کو جو چیلنج کیا تھا, 6 تلوار لے کر 300 لوگ میدان میں کود گئے. کتنی تلواریں؟ زور سے بولیے, زور سے بولیں تاکہ یاد ہو جائے. 6 تلوار 300 پلس لوگ, 313 لوگ اور 6 تلوار. کیسے لڑ رہے ہوں گے؟ نہیں, بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اس بات پر افسوس نہیں کیا ہماری طرح یہ نہیں ہے وہ نہیں وہ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تلوار نہیں ہے لڑیں کیسے. آج گیزر میں پانی نہیں ہے تو کیسے وضو کر کے فجر پڑھیں, رات کو سوئے نہیں ہیں تو پھر کیسے فجر کے لیے اٹھیں. 17 پانی, مگر ان کے پاس تلواریں نہیں تھی. سامنے والوں کے پاس اتنا تھا کہ ایک ایک کے پاس کئی کئی تلواریں تھیں. ادھر پیٹ پر پتھر بندھے تھے, ادھر اونٹ کے گوشت کو بھون کے کھایا جا رہا تھا. ادھر رات کی تاریکی میں اپنی حالت پر غور کیا جا رہا تھا, اور ادھر جناب ناچ دیکھا جا رہا تھا. وہ جیل کی کمپنی وہ لوگ لے کے آئے تھے اپنی ذہنی عیاشی کے لیے بھی. تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں ان جوانوں نے تلواروں پر بھروسہ نہیں کیا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والثناء پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان میں کود گئے. بغیر تلوار کے صحابہ میدان میں کود سکتے ہیں تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم کم سے کم شادیوں کے موقعوں پر ناچوں کو بند کر دیں؟ بغیر تلوار لیے صحابہ جان ہتھیلی پر لے کر, جانتے سامنے سے کوئی مارے گا تو ہم کٹ جائیں گے, لیکن ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اس کے باوجود میدان میں کود گئے. ہاتھ میں تیر نہیں ہے میدان میں کود گئے. چڑھنے کے لیے گھوڑے نہیں ہے میدان میں کود گئے. لڑ رہے ہیں دین کے لیے. اللہ اکبر. کیا ان لوگوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہم مسلک صحابہ پر, ہم مسلک صحابہ پر ہیں, یہ مسلک ہمارا مسلک صحابہ کا مسلک ہے. کون سا عمل ہے صحابہ؟ اپنی زندگیوں میں کب تبدیلی لاؤ. ان نوجوانوں نے گھوڑے بھی نہیں دیکھے, زرہیں بھی نہیں دیکھی, تلواریں بھی نہیں دیکھی, کچھ نہیں دیکھا. اس بات پر نالا نہیں ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ اس بات کا شکر کرتے رہے کہ ہمارے پاس حضور کی دعائیں ہیں. حضور کی دعائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدر نہیں سناتا میں, وہ یاد اس لیے آ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں بدر کی جنگ میں تھا تو اس وقت میری عمر ایسی تھی کہ میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا. آج تو داڑیاں کٹا کٹا کے لوگ سینما گھروں اور جنابے والا پب جی کی محفلوں میں بیٹھ کر آرام خور ہو رہے ہیں. آج تو کنڈیشن یہ ہے قبر میں پیر لٹکے بھی چمڑی کھینچ کے جو ہے وہ ریزر چلائے جا رہے ہیں اور گھسائی کی جا رہی. کیوں؟ فرشتے کو منہ نہیں دکھانا. آپ نے نہیں سنا کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا تھا, ایک داڑھی کا بال کسی نے ہٹا لیا تھا. آپ کو نہیں پتا کہ قبر میں کالے بچھو داڑھیوں کی جگہ لگا دیے جائیں گے؟ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ سعد بن ابی وقاص. اسی بدر کی بات یاد آ رہی مجھے. سرکار مدینہ علیہ التحیۃ والثناء لشکر ٹھیک کر رہے ہیں. جو بچے تھے نا ان کو کہا باہر نکالو. وہ اس لیے باہر نکالو کہ جنگ بڑی خطرناک جنگ ہے,
وہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوں گے، بچوں کا وہاں کام نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص، وہ رونے لگے۔ حضور نے جیسے ان کو کہا ان کو گھر بھیج دو، وہ رونے لگے۔ کیوں نہیں رونے لگے؟ مجھے مرنا، میں تو جاؤں گا حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے، میں تو جاؤں۔ ارے کیا کرو گے تم، بچے ہو ابھی؟ کہ بچہ ہوں تو کیا ہوا، جان تو میری ہے اور اسے میں حضور پر لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ ایک بے تحاشا رونے لگے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترس کے، حضور نے ترس کھا کر سرکار مدینہ نے فرمایا چلو صاحب اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے۔ یہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے بے قرار۔ آج ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمارے سامنے حضور کی گستاخیاں ہو رہی۔ ارے میں نہیں کہتا تلوار نکالو، میں نہیں کہتا بم پھوڑو، اب دعا صلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ذرا تنہائی میں اپنے رب کے سامنے آ کے رو تو سکتے ہو، اے مچھروں سے نمرود کو مروا دینے والے، اے فرعون کو خاک کر دینے والے رب، اے ابو جہل کو بچوں سے کٹوا دینے والے رب، ہم کمزور ہیں مگر تو طاقتور ہے۔ کم سے کم رو تو سکتے، کم سے کم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا تو کر سکتے، مگر پتہ نہیں کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، کیا حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا۔ نہ ماں اپنی بچوں کو کہتی ہے، اپنی اولاد کو کہ بیٹا جا دعا کر۔ ارے پردھان منتری آپ کا نہیں ہے، زبان تو آپ کی ہے، کلمہ توحید تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا قبول ہونے کے طریقے تو آپ کو پتا ہے، کم سے کم اپنے رب سے رو کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما، ہم گناہگار ہیں، اس کا شیار ہیں، مگر تیرے محبوب کی عزت کی حفاظت تو ہی فرما۔ لیکن صاحب کیا حال، وہ جوان بات کر رہا تھا بدر کی، حضور نے ایک بچے کو اور نکال، معاذ اور معوذ، دو بھائی ہیں، افرا کے بیٹے ہیں۔ کیا کر رہے تھے بچے معلوم؟ حضور جب گر رہے تھے نا لوگوں کو، تو چھوٹا بھائی اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، پنجوں کے بل کھڑا۔ کیوں؟ چوٹی لے گھومنے جانا تھا اس کو، کیوں پنجوں کے بل کیوں کھڑا ہوا؟ حضور کہیں پکنک کے لیے جا رہے تھے، پیٹ پر صحابہ کے پتھر بنے تھے، ان شوق والے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھوکے کیسے رہیں گے وہاں، انہیں نہیں پتا تھا کہ جان ہتھیلی میں لے کر جائیں گے، مگر 10 سال اور 12 سال کے لڑکے کھڑے ہو گئے اپنے پنجوں پر۔ حضور نے گنا اور اس پنجے والے بچے کو بھی گن لیا۔ جب حضور نے گن لیا تو بڑا بھائی حضور کی خدمت میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو لے کر جاتے ہیں اور مجھے نہیں لے کر جاتے، مجھے نہیں لے کر جاتے، آپ میری اس کی کشتی کرا لیں، میری اس کی کشتی کرا لیں، اگر میں جیت گیا کشتی میں تو آپ مجھے بھی لے جائیں۔ یا یہ تھا کہ چھوٹے والے بھائی کو حضور نے چھوڑ دیا تھا اور بڑے کو گن لیا تھا، تو ایک بھائی نے بہرحال دوسرے کے بارے میں کہا حضور کشتی کرا دیں میری۔ کس لیے کشتی کرا دیں؟ تاکہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ بدر میں لے جائیں۔ کیا کیا ان لوگوں نے معلوم ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ میدان میں پہنچے، بدر کی پہلی جنگ اسلام کی، آج بھی اس کی کنڈیشن پڑھتے ہوئے روح کانپتی ہے، آج بھی اس میدان میں جا کر کھڑے ہوئیے تو پیر کانپتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اتنی آبادی اور اتنی آسائش اور اتنے آرام ہونے کے بعد بھی آج بھی بدر کی ریت ایسے جلتی ہے کہ آپ اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جی آج بھی کنڈیشن یہ ہے بدر کی، کیسے ان بھوکوں نے وہاں لڑائی لڑی ہوگی۔ آپ بدر رمضان میں سنیے گا، 17 رمضان بدر کی تاریخ ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف یہ بتاؤ ابو جہل کون سا ہے؟ ارے 10 سال کے بچے ہیں اور سامنے والے کمانڈر پر حملہ ہے، ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم کیا کرو گے، وہ سامنے والے لشکر کا امیر ہے، وہ قریش کا سردار ہے موجودہ، تم کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے حضور کا بڑا دشمن وہی ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں کے انداز کو دیکھا، اتنے میں ابو جہل سامنے سے آیا نا تلوار لہراتا ہوا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہ ابو جہل آ رہا ہے۔ بچے تھے ابو جہل تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ تلوار لے کر دوڑ پڑے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل تک ایک بھائی پہنچا اور دوسرے بھائی نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری نا تو گھوڑا گر گیا۔
گھوڑا گرا تو قریش کا سردار نیچے آ گیا. ابو جہل کو ان بچوں نے مارا. ہاں آخر معلوم کیا ہوا؟ ابو جہل کے پاس جب عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ ذرا سا میری جو گردن ہے وہ نیچے سے کاٹنا. میں تو جا رہا ہوں، ابو جہل کا قول ہے، کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں مگر مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا. لوگ یہ تو کہیں گے کہ ایک قوم کے سردار کو اسی کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا، مگر مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا کہ مجھے کسانوں نے قتل کر دیا. اپنے غرور تھا نا، اس کا غرور تھا. یہ معاذ اور معوذ چونکہ انصاری تھے، اور انصار جو تھے یعنی مدینے کے رہنے والے، وہ عمومی طور پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. تو وہ کہتا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹنے کے بعد میری گردن دکھے کہ یہ سردار کی گردن ہے، مگر جاتے جاتے مجھے اس بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ مجھے کسانوں نے مار دیا، اور مجھے اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ پر کسانوں نے حملہ کر کے مجھے زمین دوز کر دیا. آپ سوچیں کہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا تھا. الامان والحفیظ کے ہمارے دور کے حالات کیا ہیں. طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. اپنی حقیقت کو ذرا سا جاننے کی کوشش. آپ اور ہم یہ جو آسائش میں، یہ جو آرام میں ڈوب جاتے ہیں نا، یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. چار لوگ اگر ہمیں سلام کرنے لگ جائیں نا تو ہمارا ماتھا آسمان پر پہنچ جاتا ہے. چار لوگ اگر ہمارے ہاتھ چومنے لگ جائیں نا تو ہم اپنے تمام گناہوں کو بھول کر اپنے آپ کو ولی تصور کریں. وہ ذرا ٹھہر، یہ قوم نے تجھے ترقی دے رکھی ہے، مگر رب العالمین وہ عالم الغیب والشہادہ اگر بات کھولنے پر آئے تو پھر تیری حیثیت کیا ہوگی یہ یاد رکھ. ایاز محمود غزنوی کے غلام، لوگوں نے محمود غزنوی کی خدمت میں شکایت کی، محمود تمہارا یہ جو غلام ہے نا، یہ غلام روزانہ رات کو پیسے چراتا ہے اور اپنے کمرے میں لے جا کے بند کر دیتا ہے، اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے. محمود نے کہا مجھے ایاز پر بھروسہ ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے. لوگوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، وہ چوری کرتا ہے، آپ اس کا گھر چیک کرو، آپ اس کا کمرہ چیک کرو. بادشاہ نے بہت منع کیا لیکن لوگ نہیں مانے. جب لوگ نہیں مانے تو کہا ٹھیک ہے، اب کی بار صبح جیسی وہ کمرے میں داخل ہو بادشاہ کو بلا لینا، بادشاہ ہندوستان بنفس نفیس خود آئے گا. جیسے ہی ایاز اپنے کمرے میں داخل ہوئے، لوگوں نے بادشاہ ہندوستان کو بلایا. سلطان محمود غزنوی آئے، اور آنے کے بعد ایاز کے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے. دروازے پر دستک دی. ایاز نے کہا کون؟ کہا بادشاہ سلامت دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ کھولو. ایاز نے کہا بھی کھولتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. کہا ایاز دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. مالک ہندوستان وقت کا شہنشاہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور تم نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا، جلدی کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے. ایاز نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا، بادشاہ اور اسے شکایت کرنے والے لوگ ایاز کے کمرے میں داخل ہوئے. جب ایاز کے کمرے میں داخل ہوئے تو جناب ایاز کے کمرے کو ایک نگاہ ڈال کر دیکھا تو کہیں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کچھ چھپایا جا سکے سوائے ایک پیٹی کے. ایک بکسا تھا، اس بکسے میں تالا لگا ہوا تھا، وہ بکسا بند تھا. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ نہ ہو اسی بکسے میں ایاز نے سب کچھ چھپا کے رکھا، جو مال چلاتا ہے وہ اسی بکسے میں رکھتا ہے. ایاز نے سر جھکا کے کہا بادشاہ گستاخی معاف ہو، میرے اس بکسے کو مت کھولیے، میرے اس بکسے کو مت کھولیے گا، اس لیے کہ میری عزت اس میں. بادشاہ نے کہا لوگوں نے تیری شکایت کی ہے کہ تو یہاں پیسے جمع کرتا ہے، ہمیں تو کھولنا پڑے گا. محمود نے کہا بادشاہ میری عزت اس میں ہے، اللہ کا واسطہ آپ مت کھولی. لیکن بہرحال جو واسطے بھی محمود غزنوی کو ایاز نے دیے ہوں محمود نہیں مانے، اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے دل کو اطمینان دینے کے لیے مجھے تیرا یہ بکسا کھولنا ہی پڑے گا اور اس کا تالا توڑنا پڑے گا. جے تارن والوں سنو، آس پاس سے آنے والوں سنو، کیا ہوا؟ تالا توڑا گیا نا، پیٹی کھولی گئی تو ایک پھٹی ہوئی ٹوپی تھی اور ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. ایاز نے دیکھا، راز فاش ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو. بادشاہ محمود غزنوی نے کہا ایاز اسے کہتا تھا یہ تیری عزت ہے، اس میں کون سا پیسہ تو نے چھپا رکھا ہے؟ تیرے دشمنوں کے منہ کالے ہوئے ہیں جو جھوٹا الزام لگا رہے تھے، اور تو کہتا ہے کہ اسے مت کھولو، میری عزت ہے اس میں.
ایاز نے تاریخ ساز جملہ کا بادشاہ سلامت، میں روزانہ اس کمرے میں اس لیے آتا ہوں، صبح صبح میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں اور اپنا یہ پھٹا ہوا کرتا پہنتا ہوں، اور تھوڑی دیر اس کرتے کو پہن کر یہ کمرہ بند کر کے جہاں بیٹھتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں ایاز قدر خود را بشناس، اے ایاز اپنی حقیقت کو دیکھ، تو جب اس محل میں آیا تھا تو تیری حقیقت یہ ہے کہ پھٹی ہوئی ٹوپی تیری اور یہ پھٹا ہوا کرتا تیرا ہے، یہ جو شاہی لباس پہن کے گھوم رہا یہ سب بادشاہ کا دیا ہوا۔ صبح صبح میں اپنے آپ کو جب سمجھا لیتا ہوں تو پھر شام تک آپ کی بڑے احترام کے ساتھ خدمت کرتا ہوں، اپنی اوقات کبھی نہیں بھولوں، اس لیے میں روزانہ یہاں آ کر ایسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے محمود غزنوی پاگل جیسا ہوتا، محمود چیختا تھا اور چیخ کے کہتا تھا ہائے یار تو نے محمود کو زندگی اور بندگی کا سلیقہ سکھایا کہ محمود ننگا پیدا ہوا تھا، قدرت نے اسے ہند کی بادشاہت دے دی اور وہ اپنے مولا سے بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ انداز زندگی تھا لوگوں کا۔ آج ہماری اور آپ کی زندگیوں کو کیا ہوا کہ ہم اپنی اوقات بھول گئے؟ کل فقیر تھے آج مالدار ہو گئے تو بجائے شکر ادا کرنے کے پیسے اڑا کر بتا دیں کہ صاحب جناب یہ ہماری یہ دولت ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس ہو گئے، آپ کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے خدا کی راہ میں دے دیا وہی تمہارا مال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی تمہارا نہیں۔ بات ختم۔ کیا ہے آپ کا؟ جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا اور جو جناب آپ نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا وہی آپ کا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے سوا کچھ آپ کا، اس لیے ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائے، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستان ہو جائے، لوگ فوٹوؤں کو دیکھیں گے اور 20 سال 40 سال بعد جب فلاں سن میں ایسا ہوا، فلاں سن میں ایسا ہوا، فلاں سن میں ایسا ہوا، بس داستان تک باقی رہے گی اور ساتھ ہمارے وہی رہے گا جو ہم نے اچھائیاں کی ہوں، ساتھ ہمارے وہی رہے گا جو ہم نے اگر کسی نیک بندے کا پڑوس قبر میں مل گیا تو شاید اس کی برکتوں سے ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے۔ ہاں آج لوگ اپنا قبہ بنوانے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنا قبہ، میرا گنبد اونچا ہو، او گنبدوں سے پیچھے آ کر اپنی ماں کے قدم میں اپنی قبر بنوا لیا کر۔ ہاں میرا اپنا تو معاملہ یہ ہے، کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے قول کی بدولت ماں کے قدم میں جنت ہے۔ اللہ الصمد۔ آپ آج بھی جائیں نا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جانشین غریب نواز ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ صوفی حمید الدین ناگوری کو جانشین غریب نواز خلیفہ اول ہونا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مقدر میں۔ آپ سوچیں کہ حضرت بختیار کاکی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، مگر آج بھی آپ جائیں قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار اوپر بنا ہے اور حضرت سرکار قطب پاک کا مزار نیچے بنا ہے۔ آج کی تاریخ مہرونی شریف دلی میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی استاد ہیں آپ کے، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، انہی کی اولاد روحل شریف میں جن کے پاس جبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد سے، حضرت ابوبکر صدیق کے شہزادے محمد ابن ابوبکر کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عرض یہ کر رہا تھا، سوچیں آپ بختیار کاکی نگاہ ڈالے تو بابا فرید بنتے ہیں، وہ نیچے سو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر اپنے استاد کا، یہ حضرت قطب پاک کا ہے اور یہ تھوڑی سی دوری پر، یعنی اگر آپ پانی گرائیں گے تو پانی بہہ کر بختیار کاکی کی خبر پڑے گا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بات ختم کرتا ہوں صرف اتنا کہہ کر، آج بھی وہ ابراہیم، آج بھی وہ گر ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، دیر نہیں ہوئی ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کے دربار میں توبہ کر، اپنے رب کے دربار، ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا، تنکے تن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے، قبرستان سے گزر رہے، توجہ ہے آپ کی، سنیں، قبرستان سے سرکار عیسیٰ گزر رہے ہیں تو ایک مردے نے آواز لگائی، یا عیسیٰ اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے پلٹ کے کہا کیا بات بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور میں عذاب میں گرفتار ہوں، کرم فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کون سا گناہ کیا؟ کہا میں تو عابد ہوں، عبادت گزار ہوں،
اپنے مولا کی رضا میں راضی رہنے والا ہوں، پھر پھنسا کیوں ہے؟ فرمایا میرا کام، کہنے لگا میرا کام یہ تھا کہ میں لکڑیاں ڈھوتا تھا، لکڑیاں، اور ایک مرتبہ لکڑیاں ڈھوتے ڈھوتے اس لکڑی کے ایک تنکے سے میں نے اپنے دانت میں کھلال کر لیا تھا اور لکڑی والے کو بتایا نہیں تھا۔ فرمایا اس وجہ سے میں آج تک عذاب میں ہوں۔ کہاں جائیں گے ہمارا؟ چلتے چلتے مونگ پھلیاں اٹھا لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے ڈون ہیں، ہم کسی کو جناب یوں ہی کسی کا انڈا کھا لینا، کسی کا انڈا پھوڑ دینا، کسی کی موٹر سائیکل سے جو ہے وہ تیل نکال لینا اور کسی کے سائلنسر کو باہر لینا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی خوبی ہے۔ وہ ایک لکڑی کا تنکا نہیں چھوڑا گیا تو آپ کا ہمارا ہوگا کیا؟ مرنا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کریں۔ اس موضوع پر بھی بات بہت ساری کی جا سکتی ہے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، خوشی ہو کہ پریشانی ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے لیے چاہے 4 لوگوں کی محفل سجایا کرو، چاہے 400 کی، چاہے 40,000 کی، لیکن شکر ادا کرتے رہا کرو، شکر ادا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ شکر کرو گے تو ہی نعمتیں بڑھیں گی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ترقی پر ہے تو کبھی کوئی تنزلی پر ہے، مگر مولا علی نے فرمایا کہ صبر اور شکر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ بہرحال باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، ارادہ تھا کہ توبہ پر بھی 1-2 قصہ آپ کو سناؤں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہماری آپ کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔